ابھی ذرا چلتے ہیں روشنیوں کے شہر کراچی کی طرف۔ یہ ستمبر 2012 کا مہینہ تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان یوٹیوب پر ایک توہین آمیز فلم کو لے کر غصے سے بپھرے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے تھے۔ حکومتوں پر امریکیوں اور یوٹیوب کے خلاف کچھ کرنے کا شدید دباؤ تھا۔ امریکی صدر باراک اوباما نے ویڈیو ڈیلیٹ سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی حکومت 21 ستمبر کو ایک آفیشیل ڈے آف پروٹیسٹ منانے کا اعلان کرتی ہے، اور اس دن کا نام رکھا جاتا ہے یوم عشق رسول۔ لیکن اس دن پاکستان میں رسول کے امتیوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی زندگیوں اور املاک کے ساتھ جو کیا وہ خود کسی توہین سے کم نہ تھا۔ اس روز دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی ہزاروں مظاہرین نے امریکی قونصل خانے میں زبردستی گھسنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے پش بیک کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور ہوائی فائرنگ کی تو 2 افراد جاں بحق ہو گئے، اور پھر ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا۔ پورے ملک میں فسادات پھوٹ پڑے۔ جب سورج غروب ہوا تو 31 مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ یوم عشق رسول یوم قتل امت رسول بن گیا تھا۔ سینماز، دکانیں، گھر، جس کے سامنے جو آیا سب جلا دیا۔ بس سمجھیں 27 دسمبر 2007 کا ایکشن ریپلے ہو رہا تھا۔ کراچی اور پشاور میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، مگر مذہب کے نام پر اس قسم کے ہولناک جرم کوئی پہلی بار نہیں ہوئے۔ آئیے چلتے ہیں پری انڈیپینڈنس بنگال کی طرف۔ برطانوی راج کے ظلم و ستم نے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی کی آگ لگا دی تھی۔ اب پورے ہندوستان کی زبان پر ایک نعرہ تھا، آزادی۔ اسی دوران 1946 میں مسلمانوں کی الگ ریاست کی ڈیمانڈ برٹش کابینہ نے ریجیکٹ کر دی۔ قائد اعظم اس پر شدید ناراض ہوتے ہیں اور کانگریس کے صدر کو ایک آخری وارننگ دیتے ہیں، ہمیں یا تو ایک تقسیم شدہ ہندوستان ملے گا یا ایک تباہ شدہ ہندوستان۔ کانگریس اس بات کو خاطر میں نہیں لائی اور یوں مسلم لیگ کی طرف سے احتجاج کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ اور پھر 16 اگست کلکتہ میں مسلم لیگ قیادت کی طرف سے جوشیلی تقریریں کی جاتی ہیں، مذہبی جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، احتجاج دنگے فساد کی صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر تو ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی روز 4000 لوگ مارے جاتے ہیں، ان گنت خواتین کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، اور یہ پاگل پن ناردرن انڈیا اور بہار کے کچھ حصوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کانگریس گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور جناح کے مطالبات قبول کر لیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ کی ڈیمانڈز تو مان لی گئی، مگر اس کی قیمت تھی ہزاروں ہندوؤں کی جان۔ مطالبے منوانے کے لیے مذہب کو ویپنائز کرنا تو ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے۔ ممتاز قادری کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں، وہ بھی ریلیجس ایکسٹریمزم کی بھینٹ چڑھ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ممتاز قادری کا کام تو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی حفاظت کرنا تھا، مگر اسی محافظ نے حملہ آور بن کر 27 گولیاں سینے میں اتار دی۔ عدالت میں بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور سلمان تاثیر کو توہین کا مرتکب قرار دیا، مگر بلاسفیمی کی کوئی ایویڈنس کورٹ کے پاس موجود نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ممتاز قادری کو سزائے موت سنا دی گئی۔ تمام رائٹ ونگ پارٹیز آسیہ بی بی کی حمایت کرنے پر سلمان تاثیر سے بہت ناراض تھیں، اور جب ان کو قتل کیا گیا تو عوام کے ایک بڑے حصے نے جشن منایا۔ جب ممتاز قادری پہلی بار ہیئرنگ کے لیے کورٹ آتے ہیں تو کئی لوگ ان پر پھول پھینکتے ہیں۔ آخر 2016 میں قادری کو پھانسی دی جاتی ہے اور اس کا شدید رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس جج نے ممتاز قادری کو سزا سنائی تھی اسے دھمکیوں کی وجہ سے ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک بھرپور احتجاج ہوا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ممتاز قادری کی یاد میں ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ یہ ہیرو ہے یا ویلن، اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی سزا ممتاز قادری کو بھگتنا پڑی۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسیہ بی بی کو 2019 میں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ ممتاز قادری کی تدفین کے ساتھ ہی آغاز ہوا ایک تحریک کا، ایک ایسی تحریک جس نے اگلے کئی سالوں تک پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ممتاز قادری کی میت نے ایک بیج کا کام کیا، ایک ایسا بیج جس کو نفرت اور ایکسٹریمزم کا فرٹیلائزر ملتا گیا تو وہ ایک کانٹے دار درخت بن گیا۔ جس دن ممتاز قادری کا جنازہ اٹھا اسی روز سے ٹی ایل پی سربراہ خادم حسین رضوی نے تقریریں کرنا شروع کر دی۔ جتنے لوگ ممتاز قادری کی پھانسی پر احتجاج کر رہے تھے وہ سب یہاں اکٹھے ہو گئے اور یوں ٹی ایل پی کی بنیاد پڑی۔ حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہتا رہا اور تو کنے جج بنایا
कहना भी तौहीन, हल्का कहना भी तौहीन, और के नस्ल से भी बदतर नस्लों ये कानू दीन दा नहीं सी पता तो कुर्सियां तो थल्ले उतर आंदे। टीएलपी ने एक ऐसे झंडे का काम किया जिसके नीचे तमाम एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हो गए। आने वाले बरसों में एस्टैब्लिशमेंट ने भी इस इत्तेहाद का खूब फ़ायदा उठाया, लेकिन कैसे, आइए आपको बताते हैं। मौलाना मौदूदी की वफ़ात से लेकर आज तक मौलवी तबका हमारी एस्टैब्लिशमेंट का सबसे रिलायबल पार्टनर समझा जाता है। नफरत की इस कहानी में भी मुल्ला मिलिट्री अलायंस का बड़ा हाथ है। तादाद के लिहाज से तो देवबंदी फ़िरका माइनॉरिटी में था, लेकिन ज़िया दौर से लेकर वॉर अगेंस्ट टेरर तक तकरीबन 30 साल तक वो एस्टैब्लिशमेंट का पार्टनर ऑफ चॉइस रहा। लेकिन वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद देवबंदी जमातें ग्लोबल एस्टैब्लिशमेंट के रडार पर आ चुकी थी। अब फैसला हुआ एक नया पार्टनर क्रिएट करने का। नवंबर 2017 का ज़माना था। नवाज शरीफ घर जा चुके थे, लेकिन हुकूमत फिर भी नून लीग की ही थी। इस वक्त एक बिल सामने आता है जिसमें पता चलता है कि इलेक्शन उम्मीदवारों के हल्फनामे में अल्फाज बदले गए हैं। ख़त्म नब्वत की गवाही पर हल्फ की जगह आई बिलीव इस्तेमाल किया गया है। बस फिर क्या था, टीएलपी ने इस बात को बुनियाद बनाकर फैज़ाबाद इंटरचेंज पर 2000 अफराद के साथ धरना दे दिया। बहुत से लोगों का मानना था कि कादियानी लॉबी को खुश करने के लिए इलेक्शन बिल में ये तब्दीली लाई जा रही थी। उस बात पर अक्सरियत शदीद खफा थी। उन दिनों इमरान खान को मीडिया और मिलिट्री दोनों का आशीर्वाद हासिल था और इनको कुर्सी पर बिठाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। इधर टीएलपी को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। हज़ारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद के दरवाजे तक पहुंच गए। हुकूमत और लॉ मिनिस्टर के खिलाफ ख़तरनाक तकरीरें शुरू हो गई और आखिरकार जाहिद हामिद को 27 नवंबर को रिज़ाइन करना पड़ा। साथ ही बिल के अल्फाज में तब्दीली को रिवर्स करने का फैसला भी किया गया। इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट इस वक्त खुलकर सामने आई जब एक वीडियो में नामी ग्रामी मेजर जनरल घर जाते मुजाहिरीन हजार के नोट तकसीम कर रहे थे। क्या हम आपके साथ नहीं हैं? क्या हम आपके साथ नहीं हैं?